وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت دنوں کے بعد، تقریباً 8-9 مہینے کے بعد پھر ایک مرتبہ مدینہ مسجد کمیرہ میں حاضری ہوئی. اس مسجد کے متولی جناب محمد عبدالصمد صاحب حفظہ اللہ، جب بھی وہ بیرون سے تشریف لاتے ہیں تو جمعہ کے موقع پر ایک مرتبہ تو یہاں مدینہ مسجد کمیرہ میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کے ساتھ مجھے بھی آنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جناب عبدالصمد صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ آپ کے جائز مقاصد کی تکمیل فرمائے، اور جملہ شرور و فتن سے اللہ محفوظ رکھے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اس دنیا میں انسان نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا. اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ نے جو زندگی انسان کو عطا فرمائی ہے، اپنی مختصر سے زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارے، بلکہ یہ زندگی ایک امانت ہے، اور امانت کا اگر صحیح استعمال نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے پوچھیں گے، میں نے تجھے عمر کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا، تو نے اس حصے کو کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان سے پوچھیں گے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم کے پیر اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک ان سے 5 سوال نہ کیے جائیں. جب تک وہ اپنے 5 سوالوں کے جواب نہ دیں گے، اس وقت تک ان کے پیر قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، میں نے تجھے 60 سالہ 50 سالہ زندگی عطا فرمائی تھی، اس زندگی کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ مجھ کو راضی کرنے والے کاموں میں خرچ کیا یا ناراض کرنے والے کاموں میں خرچ کیا؟ پہلا سوال عمر سے متعلق ہوگا. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، میں نے تجھے جوانی کا قیمتی حصہ عطا فرمایا تھا، اس حصے کو تو نے کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا؟ جوانی
عمر کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے۔ جوانی کی حالت میں آدمی کے سارے اعضاء طاقتور ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے انسان مضبوط ہوتا ہے۔ جو آدمی جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو بڑھاپے کی حالت میں کرتا ہے، ظاہر ہے بڑھاپے کی حالت میں تو ہر چیز آدمی کی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اس کے پورے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ آدمی آ کے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ اس بندے کی عبادت سے بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن جوان آدمی جس کو اللہ نے جوانی عطا فرمائی، نفس لگا ہوا ہے، خواہشیں لگی ہوئی ہیں، ان سب کو بالائے طاق رکھ کے وقت پر آتا ہے، جو ہی اذان ہو جاتی ہے مسجد میں فوراً اذان کے کلمات سنتے ہی مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے اور نماز کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں ندامت کے آنسو ٹپکاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ دو ہو گئے۔ تیسرا سوال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ، مال تو نے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ مال کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ پانچواں سوال یہ ہوگا جو کچھ تو جانا دینی لائن سے اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے قیامت کے دن پوچھیں گے۔ جب تک وہ اپنے سوالات کے جوابات صحیح طور پہ نہیں دے گا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس کے بعد ہم کو ایک لامحدود زندگی میں چلے جانا ہے۔ وہ ایسی زندگی ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے۔ علماء نے آخرت کی زندگی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ اس زمین اور آسمان کے درمیان کافی لمبا فاصلہ ہے، اس فاصلے میں اگر رائی کے دانے بھر دیے جائیں اور اس کے بعد ایک کوے کو متعین کر دیا جائے کہ وہ کوہ آئے ایک دانہ لے کے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے پھر ایک دانہ لے کے جائے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو رائی کے دانے بھرے ہوئے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، مگر آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایسی لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اب ہم کو غور کرنا ہے ہم دین پہ کتنے عمل کر رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں دین پہ، نمازوں کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں، روزوں کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو صحیح راستے میں اس کو خرچ کر رہے ہیں کہ ناجائز کاموں میں اس کو خرچ کر رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ہم کو علم عطا فرمایا دینی لائن سے اس پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہر آدمی کو غور و فکر کرنا ہے۔ آج ہمارا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہو رہا؟ دینی کاموں میں تو ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ، مگر ناجائز کاموں میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں آج ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اپنی خواہشات پر، بچوں کی خواہش پر اور دوسروں کی خواہش پر لاکھوں کروڑوں روپے آج ہم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن دینی کاموں میں آج ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا۔ اور بہت سے لوگ لکھ پتی ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن وہ اپنے پیسے کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ شراب نوشی میں ضائع کر رہے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ نام تو ہمارے مسلمان ہیں، عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، ابو بکر ہے اور بہت سے نام رکھے ہوئے ہیں، لیکن شام ہوتے ہی شراب کے اڈوں پہ نظر آتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے اگر ہندوستان سے آدھے شراب خانے بند کر دیے جائیں
تو میں اس بات کی پوری ضمانت دیتا ہوں کہ ہندوستان کے دواخانوں سے آدھے مریض خالی ہو جائیں گے، کیونکہ جو لوگ دواخانوں میں رجوع ہوتے ہیں ان میں اکثریت شراب نوشی کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ شراب نوشی ام الخبائث ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا شراب کی حالت میں ماں کون ہے، بہن کون ہے، اور بھائی کون ہے، بہن کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور شراب پینے کی حالت میں آدمی ایسا ہو جاتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ سنا یہ گیا ہے کہ لوگ شراب کی حالت میں جا کے نعوذ باللہ من ذالک اپنی ماں کے ساتھ زنا کی، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، لیکن امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جو شراب نوشی کرتا ہے۔ کیا اللہ نے مال اس لیے ہم کو عطا فرمائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی مذمت قرآن مجید میں بیان فرمائی اور شراب کو حرام قرار دیا، اور احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ چند آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی، شرابی جو کاروبار کرنے والے ہیں۔ کون کون ہے وہ؟ نمبر 1 شراب بیچنے والا، اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ شراب خریدنے والا، شراب کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے والا، جو شراب کے کاروبار کرتے ہیں نا لوگ گاڑیوں پہ اور اس میں لے کے جاتے ہیں، شراب کے جو کاروبار کرنے والے ہیں اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اور جس کے لیے شراب بنائی جا رہی ہے اس پر بھی اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ اور جو آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے شراب لینے کے لیے، جو آدمی پیسے لے رہا ہے اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ شراب بیچنے والوں پر، شراب خریدنے والوں پر، ہر قسم کے لوگوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جہاں غیر لوگ تو ان کے لیے تو ہر چیز جائز وہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود امت کا ایک بڑا طبقہ ہے شراب ہوتے ہی، شام ہوتے ہی شراب کے اڈوں پہ نظر آتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، عہد کر لو کہ یہ شراب پورے گناہوں کی جڑ ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو ایک کاروبار جو زیادہ چلتا ہے، سود کا چلتا ہے، رشوت کا چلتا ہے، یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ جو چیزیں اللہ نے منع کر کے رکھی ہیں ہم اس کو کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے اختیار نہیں کرتے۔ نمازوں کا ہم کتنا اہتمام کرنا صحیح طور پہ بتائیں میرے بھائی، نمازوں کا اہتمام کریں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ اور اللہ نے ایسی عظیم الشان عبادت نماز عطا فرمائی ہے، اس میں تمام مخلوقات کی اداؤں کو اللہ نے جمع فرمایا۔ جتنی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ درخت ہیں، یہ کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پہاڑ ہیں، یہ قعود کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بعض جانور ایسے ہیں جو رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور بعض حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے جو سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی اداؤں کو نماز کے اندر شامل فرمایا۔ ہم نماز میں کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے بھی ہوتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، اور اتحیات کی حالت میں بیٹھتے بھی ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنی عظیم الشان عبادت ہم کو عطا فرمائی ہے، لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو نمازوں سے دور ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نمازی، اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے،
تو تجھے نماز میں اتنی لذت ملے گی، اتنی حلاوت ملے گی، اتنا مزہ آئے گا کہ تو مرنا پسند کرے گا لیکن نماز کو ختم کرنا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ نے نماز کے اندر ایسی حلاوت رکھی ہے، آدمی پورے دل جمعی کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ آ کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس سے بات کرتے ہیں؟ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ وہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ہمارا ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، پورے جہاز سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ میرے بھائی، دنیا میں آدمی کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی اس کی بات کو غور سے سنتا نہیں سنتا؟ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی غور سے سنتا ہے، وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو ہم بھی غور سے سنتے ہیں۔ تو نماز کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بات کو سن رہا ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے کلام کو سناتے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام کس کا ہے؟ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ فانی نہیں ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ ساری مخلوق فانی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کے کلام میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اتنی عظیم الشان عبادت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی لیکن ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ میرے بھائی، عہد کریں، جتنے لوگ اس گاؤں میں موجود ہیں پورے نمازوں کا اہتمام کریں، اول وقت مسجد کو آئیں اور جو کچھ دینی مسائل ہو سکتے ہیں، ضروری معلومات جو ہو سکتے ہیں، وہ امام صاحب سے بیٹھیں، ان کے پاس سیکھیں اور اپنے بچوں کو یہاں مکتب میں بھیجیں۔ صبح شام کی تعلیم ہوتی ہے اور بڑے حضرات بھی آئیں۔ شرم محسوس نہیں کرنا، کسی چیز کو سیکھنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں؟ لیکن قرآن مجید سیکھنا ہے، کوئی ضروری مسائل سیکھنا ہے تو ہم کو شرم آتی۔ لوگ بولتے ہیں مجھے اب 60 سال کا ہو گیا، اس عمر میں کیا سیکھوں گا، پورے کاماں کر رہے ہیں مگر یہ کاموں میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی یہاں مکتب میں بھیجائیں اور اس کو پڑھائیں اور ضروری مسائل سے ان کو واقف کرائیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، یہی چیزیں ہمارے لیے آخرت کے ذریعہ بنتی ہیں۔ ہم تو مر کے قبر میں چلے جائیں گے لیکن قیامت تک اس کا ثواب ہم کو پہنچتا رہے گا۔ اپنے بچوں کو نیکوکار بناؤ، اللہ والا بناؤ اور خود بھی سیکھنے کی فکر اور کوشش کرو۔ نماز کے جو ضروری مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں اور بہت سے دینی لائن سے جو مسائل ہو سکتے ہیں، روزے کے، حج کے اور دوسری جو بھی چیزیں ہیں، وہ پورے سیکھنے کی ہم کوشش کرنا اور اپنے بچوں کو بھی دینی لائن میں اور دینی رنگ میں ڈھالنے کی فکر اور کوشش کرنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔